ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. اسد اللہ بھٹا صاحب نے جوائن کرنے سے بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناز صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ تھا, عابد راؤ صاحب تو فرماتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارا کوئی چچا کے ساتھ بھائی تو ہے نہیں جو ہمارا انٹرسٹ دیکھو, اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے, لیکن ہماری جو عوامی حکومتیں ہیں, جو ماضی کے جرنیل بھی ہیں, مشرف صاحب بھی ہیں, میں صرف گورنمنٹ الیکٹڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان میں سے کسی کا کوئی انٹرسٹ آپ کے خیال میں پاکستان سے نہیں رہا؟ دیکھیں اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. آج ہم ایڈ میں جو دبے ہوئی قوم ہیں, آج ہمیں شرمندہ کر کے انہوں نے رکھا ہے. ہمارے ملک کا ہر ایک انسان قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اسی جنگ کے بدلے میں آج 400 ارب روپے جو ہے دفاعی بجٹ میں مزید بڑھا دیا گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں where there is a will there is a way. اگر آپ کے پاس ول پاور ہو, اگر آپ فخر سے اپنا سر بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہے تو آپ امریکہ جیسے ممالک کے غلام بننا چھوڑ دیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, دیکھیں اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے مثال موجود ہے. ٹرکی نے سٹینڈ لیا فرسٹ خلیج وار کے بعد, کیا ہوا؟ کیا ٹرکی میپ سے آؤٹ ہو چکا ہے؟ امریکہ کے آگے سٹینڈ دیا, ڈڈ ناٹ گیو اٹس بیس. اس کے بعد آپ دیکھیں وینزویلا میں جب انٹرنل افیئرس پہ انہوں نے انوالومنٹ دکھائی, یو کے نے, برٹش گورنمنٹ نے, اور اس کے علاوہ امریکہ نے, کیا وینزویلا میپ سے آؤٹ ہو گیا؟ نو. چائنا نے اتنا بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے امریکہ کو دکھایا کہ وی آر اے پاور, وی آر سم تھنگ. 40 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکال دیا. کیا امریکہ چائنا کو کچھ کر سکا؟ نہیں. ادھر ایران الگ جو ہے امریکہ کو آنکھ دکھائے ہوئے ہے. تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایڈز کے تلے جو کہ جتنا دب چکے ہیں, پھر آپ کی جو ہے ڈالر کا ریٹ یوں فلکچویٹ ہو رہا ہے, یوں بڑھ رہا ہے, آپ کی انفلیشن ڈاؤن جا رہی ہے, یہاں پہ پرسنل انٹرسٹ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے 20-25 سالوں سے جس قسم کے حکمران ہمارے اوپر قابض ہو کر مسلط ہو کے جس طرح انہوں نے ڈکٹیشنز دی ہیں, اور اس میں انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹس بنائے ہیں. یہ سوئس اکاؤنٹس یوں ہی تو نہیں بنے. یہ انٹرنیشنل جو ہماری منی لانڈرنگ جو ہے یہ یوں ہی تو نہیں ہوئی نا. اس میں تو کرپشن, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کرپشن ہے. آپ کے ملک میں جب تک کرپشن ہے آپ امریکہ کی غلامی کرتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں آج امریکہ کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس ول ہو. وجہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ڈسٹنس امریکہ کو یہاں سے پاکستان از دا بیسٹ روٹ available for America to transport and the goods and supplies of NATO. ہمارے علاوہ جو alternate ان کے پاس روٹس ہیں وہ 5500 miles ہیں, جبکہ پاکستان سے جو goods deliver ہوتے ہیں that is just 1200. آپ خود دیکھ لیں کہ ان کو 1.8 بلین کا ابھی جو ہمیں انہوں نے ایڈ دی ہے, وہ انہوں نے کیا دی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہم پہ ہیں. یہ نیچرلی 1 بلین تو وہ خود ہر مہینے ایکسٹرا لوز کر رہے ہیں because of the transportation and everything. اس کے بدلے انہوں نے 1.8 بلین ہمیں دے دیا اور چپ کرا دیا. یہاں پیسہ بھی لے رہے ہیں, وہاں کہہ رہے ہیں ہم پیسہ نہیں لے رہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جب گڈس جاتی ہے تو NLC صرف $220 لے رہا ہے پر کنٹینر, لے رہا تھا. تو آپ دیکھیں آپ نے تو اپنے ملک کو فروغ, آپ یو آر سیلنگ the interest of your country. آپ مانگتے رہیں گے, وہ دیتا رہے گا, پریشر دیتا رہے گا. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر خود مختاری کا عنصر نہیں ہوگا, آپ اسی طریقے سے ایسے ممالک کے سلیوز بن کر بیٹھے رہیں گے. بھٹو صاحب انہوں نے کہا 20-25 سال سے جو حکومتیں آئی ہیں, ہمارا تاریخ اگر I would say 1958 سے جب سے پہلی فوجی حکومت آئی ہے. میں وہی ٹٹولنا چاہتا کہ یحییٰ خان صاحب بھی بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے تاریخ میں. ایوب خان صاحب چلو شاید کم کی ہوں. نہیں, ایوب خان از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ کہ جی امریکہ جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی پاکستانی آرمی از یور آرمی, ویر ایور یو وانٹ اٹ ٹو فائٹ اٹ ول فائٹ فار امریکہ. اٹ از آن ریکارڈ, آفیشیل ریکارڈ پہ. نیچرلی لیکن بتدریج جو اس سے بھی پیچھے چلا جاؤں گا کہ امریکہ میں سفیر تھا محمد علی بوگرا, اس کو امریکہ نے یہاں وزیر اعظم بنا کے بھیجا تھا. اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کی تاریخ جو ہے کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. لیکن یہ جو اس وقت نیٹو کی سپلائی کا مسئلہ ہے, مجھے تو حیرت ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی, ملک کی, فوج کی بے عزتی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے یہ غلطیوں کی وجہ سے سلالہ پہ حملہ ہوا. یعنی پاکستان کو اکیوز کیا گیا ہے, اس کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے, اور یہ بغلیاں بجا رہے ہیں. اچھا جب ان سے پوچھا گیا ترجمان وکٹوریا نولینڈ سے, تو اس نے کہکے لگائے ہیں. یعنی ہمارے 24 نوجوان مرے ہیں, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اور وہ کہکے لگا رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوا ہے. اور جناب ہمارے وزیر اطلاعات صاحب فرماتے ہیں کہ بال کی کھال نہ نکالی جائے. سبحان اللہ, وہ جو کسی کو بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے.
یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ سندھ میں ہماری ایک سندھی کہاوت ہے کہ ایک وڈیرے نے کسی بیچارے مزارے کو ہاری کو جو ہے برا بھلا کہا تو اس کی بے عزتی تو ہوئی. باہر نکل کے اپنے گوٹھ والوں سے کہنے لگا کہ وڈیرا جو ہے نا ادھر زبان کا سخت ہے, دل کا بڑا اچھا آدمی ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے بڑا اچھا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ معافی مانگی گئی ہے؟ معافی کا لفظ انگریزی میں اپولوجی انہوں نے استعمال کیا ہے, اور انہوں نے جو معذرت کا لفظ استعمال کیا ہے سوری کا, تو اس کے اوپر بھی ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں جتنے پاکستان کے اور امریکہ کے لوگ مرے ہیں ان سب پہ افسوس ہے. ایگزیکٹلی یہ کیا یہ معذرت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وزیر اعظم نے تو پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی ناک ڈبوتی ہے. ایسے کہ حکومت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کے یعنی 60-65 سالہ زندگی میں ایسا کبھی موقع نہیں آیا. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حکومت جو قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے, اس جھوٹ بولنے پہ اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اتفاق ہے. دیکھیے چونکہ یہ کل ہو گیا ہے, نا لیٹس سی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ابھی جیسے ناز نے کہا, یا تو میں دو سوال رکھوں گا, اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, لیکن ساتھ میں جو بھٹو صاحب نے کہا اس پہ میرے بھی دل میں خلش تو ہے. مطلب یہ تو نا آپ نے مارا تو یار کم از کم عزت سے مار لیتے. صحیح سر, یہی پوائنٹ ہے نا آپ کا, گلا دبا رہے ہو کم از کم عزت سے تو دبا لو. دیکھیے میں پھر وہی کہوں گا, دیکھیے اس کو آپ جذباتیت سے اوپر ہو کے کریں. یہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, آئی ہیو مائی ٹرسٹ ان دیم, کہ انہوں نے یہ مجبوری میں کیا یا تو بہت زیادہ, اور دے نو دا بگر پکچر کہ یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں وہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہے, اس میں وہ ایڈز اور وہ جو آپ نے یہ سارے قرضے لوٹانے ہیں, وہ دوز فگرس آر وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ٹو ڈیل ود دیٹ. ٹھیک ہے, whether they can handle that or not. اس کے دیکھیے اور بڑے برے, آپ امریکہ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ وہ پاور ڈفرینشیل میں they are sitting at a higher position and they will dictate to smaller nations. یہ آپ کی اپنی خودداری ہے کہ آپ کتنے خود مختار ہونا چاہتے ہیں. اس کے لیے جیسے ناز نے بڑا صحیح کہا, لیکن اس میں I will add one thing, کیا آپ کے حکمران اور قوم تیار ہے ان سختیوں کے لیے جو ان سینکشن سے آ سکتی ہے, جو آپ پہ لاگو ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ تو تیار نہیں ہے اس عیاشی کے موڈ میں جو ہے اپنا فضول خرچی چل رہی ہے. قوم بھی افورڈ نہیں کر سکتی, قوم کو بھی کافی مفلس کیا ہوا ہے. ہم کہاں سے کون سینکشن برداشت کر لیں گے, اور بہت زیادہ ہوں گے. ابھی تو آپ اتنی لوڈ شیڈنگ پہ چیخ رہے ہیں نا, پھر تو اگر آپ 47 کے حالات میں چلے گئے. سر ایک سیکنڈ, میں اسی سے سوال آپ کا, اور میں آپ تینوں سے سوال ہے, چلیں اگر ہم نہ کھولتے تو سینکشن لگ جاتی. نہیں سینکشن صرف یہ نہیں لگتی, سینکشن یہ بھی لگتی کہ جی آپ کی جتنی بھی نارتھ امریکن اس پہ ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے سر, which is more than 70%. سر وہ پنجابی کہتے ہیں مکو باندھ دیتے ہیں, میں مانتا ہوں حشر کر دیتے ہیں ہمارا, لیکن بھیا کھولنے کے بدلے میں تو پھر کیا یہاں بجلی کے وہ جہاز آ رہے ہیں پہنچانے کے لیے, تیل فری آنے والا ہے ہمارے پاس, ٹریڈ کے کیا دھانے کھل جائیں گے, سونا اور تیل اگلنے لگے گی ہماری زمین, کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جو آلریڈی کھلا ہوا ہو یہ بھی بند ہو جائے. آپ یہ دیکھیں. نمبر 2, روٹ کھولنے کی وجہ سے, روٹ نہ کھولنے کی وجہ سے بند ہو وہ سکتا تو ہم نے کھول دیا, اب ہمیں انعام کیا ملے گا سر یہ تو بتا دو. انعام مل رہا ہے نا $1.8 بلین. انعام آپ کو دیکھیے, یہ تو قائرہ صاحب look at your role now in Afghanistan. جی میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو اس پاکستان کے اس پہ پرسپیکٹو میں دیکھیں. پوائنٹ سکورنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ پرویز مشرف کی ہوتی تو یہ کرتی, یہ ہوتی تو یہ کرتے, نواز شریف کی ہوتی وہ بھی یہی کرتے, اور کوئی ہوتی حکومت ہماری ہوتی ہم نہیں کرتے. آپ اسی لیے تو پاور میں نہیں آئیں گے کبھی بھی, کبھی آئیں گے, آ کے دکھائیں گے, اس لیے آئیں گے نہیں آنے دیے جائیں گے. نہیں یہ غلط بات ہے. دیکھیے یہ مذہبی جماعتوں کا میرے حساب غلط بات یوں ہے کہ مذہبی جماعتوں کو غلط فہمی ہے کہ ایکچولی دے ول کم ان پاور. ان کو تو ڈیلیوژن ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے لائے ہیں تو یعنی یہ نہیں لائے. نہیں, اگر مصر میں آ سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں تو یعنی یہ روکے ہوئے ہیں, یہ تو ماننا پڑے گا نا. روکے ہوئے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے امریکہ کے غلامی میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کچھ. امریکہ کی ہر چیز کی حمایت کرنی ہے. نہیں, حمایت میں پاکستان ہی کر رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیں انہوں نے معافی مانگی ہے؟ میری ایک بات کی بھی انہوں نے تردید نہیں کی. میں آپ کی اقتصادی مسائل پہ بات کرتا ہوں. پاکستان کو ٹرانزٹ فیس لینے کے لیے پاکستان نے اعلان کیا, اور اب انہوں نے بغیر ٹرانزٹ فیس کے انہوں نے الاؤ کر دیا. پاکستان کو اربوں ڈالر نقصان ہو گیا. اگر ہمیں ٹرانزٹ فی ملتی تو اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو جاتی.